السلام علیکم، میرا نام ہے حماد حامد اور یہ سیریز چل رہی ہے ڈیجیٹل ویل بینگ کے بارے میں۔ آج کی ہماری ایپیسوڈ ٹک ٹاک کے بارے میں ہے۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے ویڈیو کی سٹائل کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ہم تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی جو ہے وہ اپلیکیشن کو دیکھ سکیں، اور اس کے بارے میں جو بھی ریسرچ جو میں نے لرن کی ہے، جو اسٹڈی میں نے کی ہے، اس کو میں آپ لوگوں تک پہنچا سکوں، اور پریکٹیکلی میں آپ لوگوں کو اس کے جو ڈیٹا ہے وہ بھی دکھا سکوں تھرو مائی پی سی، تاکہ ہم اس کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ ٹک ٹاک ایک گلوبل فینومینا بن چکا ہے۔ ٹک ٹاک ایک ایسی سوشل میڈیا ڈائنامک اپلیکیشن ہے جس کا جو مین مقصد ہے وہ ہر ایک کو کانٹینٹ پروڈیوسر بنانا ہے یا ویڈیو کریئٹر بنانا ہے۔ اس کے بارے میں آگے میں اور ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لوگو سے، کہ اگر آپ اس کے لوگو پہ غور کریں تو ہپنوٹک سا لوگو ہے، جو کہ اسٹیریو اور اسٹیریو امیج کو شو کرتا ہے، اور جو بیس آف ٹک ٹاک از میوزک، سو اس میں میوزک کے ساتھ ردم، فریکوینسی، وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں ٹک ٹاک نے اپنے لوگوں کو اس ردم اور فریکوینسی کو ڈیپکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا لوگو بنایا، جو کہ دیکھتے ساتھ ہی پتہ چلے کہ اس ایپلیکیشن کا مقصد ہی جو ہے وہ کانٹینٹ کریشن ہے اور انٹریکشن ہے، موومنٹ ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کا ایک انگیجنگ سا ردمک سا لوگو ہے۔ اگلی چیز جو میں نے لرن کی ان دا پاسٹ 1 منتھ ٹک ٹاک کے بارے میں، اور ایون کسی بھی سوشل میڈیا اپلیکیشن کے بارے میں، وہ ہے اس کے گرافس۔ یعنی 2 ٹائپس آف گرافس ہیں ہمارے پاس، ایک کانٹینٹ گراف اور ایک ہے سوشل گراف۔ تو سوشل میڈیا کا جو الگوریدم ہے وہ باقی اپلیکیشنز پلیٹ فارمز کے ساتھ تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ صرف اس وجہ سے ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ کانٹینٹ گراف کے اوپر چلتا ہے۔ اس کو اگر میں آپ لوگوں کو کانٹینٹ گراف اور سوشل گراف کے اندر جو ڈفرینس ہے، اگر آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو آپ غور کیجئے کہ جیسے کہ ایک ٹیکسٹ دوسرے ٹیکسٹ سے کنیکٹڈ ہے، ایک ویڈیو دوسری ویڈیو سے کنیکٹڈ ہے۔ جیسے اگر ہم ایک ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اسی کی جیسی دوسری ویڈیو آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ بیسیکلی کانٹینٹ گراف میں آپ کا کانٹینٹ از کنیکٹڈ ٹو دا کانٹینٹ، اور ٹک ٹاک پہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، ریکمنڈیشن آپ کی فیڈ کے اوپر جو آ رہی ہے، وہ آپ کی انگیجمنٹ کے اوپر ہے۔ یعنی آپ نے جس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہیں، جس طرح کی ویڈیوز لائک کی ہیں، جس طرح کی ویڈیوز پہ آپ کا ٹائم زیادہ لگا ہے، اسی طرح کی جو ریکمنڈیشنز ہے ٹک ٹاک آپ کو دکھاتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی بھی جو پوائنٹ ہے وہ ریلیٹ نہیں کرتا کسی سوشل گراف کے ساتھ، یا کسی یوزر کے ساتھ، کہ کسی یوزر کی لائکس آپ کو نظر آ رہے ہوں، یا اس کی لائک کی ہوئی ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہو۔ اس میں صرف اور صرف آپ کی اپنی چوائس کی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی اگر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ اس طرح ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کر رہا ہے، اور اس میں آپ کے یوزر کا ایک ایک موو، ایک ایک کلک جو ہے وہ اس میں کلیکٹ ہو رہا ہے، تاکہ آپ کی جو ریکمنڈیشن ہے اس کو پرسنلائز کیا جا سکے، سملر ٹو یور چوائسیز، یور لائکس۔ اسی وجہ سے یہ ایک ایڈکٹیو اپلیکیشن ہے، کیونکہ اس میں آپ کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے، اور آپ اس میں اور زیادہ انگیج ہو جاتے ہیں، اور اس کو فردر مور اس کے اندر آپ اپنا ٹائم لگاتے ہیں۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو لاسٹ منتھ میں نے ایک کتاب بھی پڑھی اس کے اوپر ٹک ٹاک کے بارے میں، جو کہ کرس ٹاکل کی لکھی ہوئی ہے، جس کا نام ہے ٹک ٹاک بوم، بوم آف دا ڈائنامک اپلیکیشن آف چائنا، جو کافی زبردست کتاب ہے۔ آپ لوگ بھی دیکھیے گا، پڑھیے گا اس کے اوپر۔
اس میں یہ چیز ڈسکس کی ہوئی تھی کہ اگر یوزر نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کیا چیز پسند ہے، یعنی کسی کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا سب سے چیز آپ لوگوں کو پسند ہے، تو آپ اپنی ٹک ٹاک کی فیڈ دیکھیں. یعنی ٹک ٹاک میں جو چیز آپ دیکھ رہے ہوں گے بیسکلی آپ وہی لائک کرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ کی پرسنلائزیشن کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے. اسی طرح ایک دوسری جو سائڈ ہے وہ ہے آپ کی سوشل گراف. سوشل گراف سوشل گراف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سبسکرائب کیے ہوئے یا آپ کے لائک جن کو آپ نے لائک کیا ہوتا ہے، یعنی یوزرس کو جن کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بھی کانٹینٹ آپ کو سامنے نظر آتا ہے. فار ایگزامپل کسی کے کمنٹ، آپ کے کسی دوست نے کمنٹ کیا کسی ویڈیو کے اوپر، تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے فیڈ میں آئے گی. تو یعنی سوشل گراف میں بیسکلی آپ دوسروں کی لائکس کے اوپر بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹک ٹاک میں ایسا نہیں ہے. ٹک ٹاک میں کانٹینٹ گراف ہوتا ہے اور آپ جو ہے بالکل اپنے لائکس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ریکمنڈیشن آپ کے لائکس پہ آ رہی ہوتی ہے. کانٹینٹ گراف کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنلائزڈ ٹو یور انگیجمنٹ آپ کو ویڈیوز آئیں گی. اور سوشل گراف کا فائدہ یہ ہے کہ سوشل گراف میں آپ کے پاس نیٹ ورکنگ زیادہ ہوگی اور اس میں آپ زیادہ سے زیادہ ڈفرینٹ یوزرس کے ساتھ نیٹ ورک کر سکیں گے. ٹک ٹاک کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا. کچھ گریجویٹس نے مل کے ایک ایپلیکیشن، ایک پروڈکٹ بنانے کے بارے میں سوچا جو کہ لپ سنکنگ اور ڈانسنگ کے اوپر تھا، اور وہ انہوں نے اپنے فرینڈس کے اندر اس کو وائرل کیا اور وہ کافی مشہور ہو گیا. اس کا نام musical.ly تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چائنا کے اپنے کچھ ایریاز میں ایک نئی ایپلیکیشن انہوں نے لانچ کی ڈاون کے نام سے، جو کہ چائنیز اوریجن ہے ٹک ٹاک کا. اس سے پھر جب یہ ایپلیکیشن گلوبل ہوتی گئی تو پھر ایک ٹک ٹاک ایمرج ہوئی. تو ٹک ٹاک کے نام پہ بھی کافی جو ہے وہ ٹائم لگا اور اس کو بڑا اچھا انہوں نے اس کو نام دیا ٹک ٹاک. اور اس کے لوگوں پہ بھی کافی کریٹیوٹی اور کافی جو ہے وہ اس کے اوپر محنت کی گئی ہے. اس کا بیسیکلی جو مشن ہے ٹک ٹاک کا، وہ جو کہ اس کی ویب سائٹ پہ بھی ہے مینشن، وہ ہے کہ ٹو انسپائر کریٹیوٹی اینڈ برنگ جوائے. اور اس بیسکلی ان کا جو گول ہے وہ یہ کہ ہر کوئی ہر ایک جو ہے وہ ویڈیو کریٹر یا کانٹینٹ کریٹر بن سکیں، جو کہ چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ بھی کسی بھی کلاس میں آپ کے پاس کوئی بندہ ہو جو یہ کام کر سکے اور ایزیلی کر سکے. کوئی اس کے پاس جو ہے کوئی یعنی اس کو مشکل نہ ہو. یعنی جیسے وہ بس سمپل ایک بٹن پریس کرے اور وہاں سے وہ اپنی کانٹینٹ کریشن سٹارٹ کر دے اور اس کو ساری وہ ایفیکٹس اور اس طرح کی چیزیں ملیں جو وہ یوز کر کے ایزیلی اپنی ویڈیو کریٹ کر سکے اچھی سی. تو بیسکلی ٹک ٹاک اپنے اس مقصد میں پوری طرح جو ہے وہ سکسیزفل ہے، کامیاب ہے اور ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے پوری دنیا میں گلوبلی. اور کافی جو ہے حد تک جو ہے ٹک ٹاک اس میں کامیاب ہے. لاسٹ جو میری اسٹڈی ہے اور جو ریسرچ ہے ٹک ٹاک کے بارے میں، اس میں ایک چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ٹک ٹاک ادر دین ادر سوشل میڈیا اپلیکیشنس، ویسے تو ساری سوشل میڈیا اپلیکیشنس کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا اور پرائیویسی اور اس کی کافی لا سوٹس کیے گئے ہیں ان کیلیفورنیا اور ان یو ایس کنٹریز میں. کافی اس کے اوپر اسکروٹنی ہوئی ہے، کافی جو ہے ججمنٹس پاس کی گئی ہیں. لیکن ٹک ٹاک کیونکہ اس کی جو اوریجن ہے وہ چائنیز ہے، حالانکہ بیسکلی اس کا جو سارا سیٹ اپ ہے وہ سنگاپور میں ہے، ڈیٹا سینٹر وغیرہ. لیکن اس کے اوپر اس وجہ سے کہ چائنیز اوریجن کی جو اس کا جو سی ای او ہے وہ بھی چائنیز ہے، اس کی بیسکلی وہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی. تو اس وجہ سے اس کے اوپر بہت زیادہ یعنی ملٹی پلائی بائی 10 جو ہے اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے کہ اس کا جو اور اس کی ایک طرح سے اس کے اوپر ججمنٹ جو ہے وہ بائسڈ ہے. یعنی میں نے ایک نوٹس بھی اس کے اوپر پڑھا کسی کمپنی کا میں جو کہ
किसी बेसिकली लॉ फर्म का नोटिस था, जो कि ख़ास तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ टिकटॉक के की ट्रैकिंग के बारे में था कि आपकी जो जो टिकटॉक है वो वेबसाइट्स के ऊपर अपनी ट्रैकिंग कर रही है, जो कि नॉर्मल कोई भी गूगल और फेसबुक और इस तरह के जितने भी आपने वेबसाइट पे ट्रैक करने के लिए, डेटा ट्रैक करने के लिए आपके पास ट्रैकर्स होते हैं, जो कि यूज़ करते हैं वेबसाइट डेवलपर्स वेबसाइट बनाने के दौरान। लेकिन फॉर बेसिकली वो यूज़ होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। लेकिन टिकटॉक के ऊपर प्रॉपर स्क्रूटनी है, टिकटॉक के ऊपर जो है वो इवन के बैन है कि आप ऐसे डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें उसमें फ़ाइन रखा गया है और काफ़ी जो है वो लोगों को, कंपनीज़ को जो है वो इसके ऊपर नोटिसेस आए हैं इन द पास्ट फ्यू एनी ईयर्स, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर काफ़ी जो है वो फोकस है, इस वजह से भी कि ये चाइनीज़ ओरिजिन है और इस वजह से भी क्योंकि ये काफ़ी एक्सपैंड करती जा रही है और कॉम्पिटिटर्स के लिए, जो यूएस बेस्ड कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो ये चाइनीज़ एप्लीकेशन है और दूसरा ये कि काफ़ी जो है वो वायरल होती जा रही है। तो इसमें टिकटॉक की तरफ से अगर हम देखें तो टिकटॉक के ऊपर अगर आप रिसर्च करें तो आपको ये पता चलता है कि टिकटॉक ने अपने तौर पे इस पे काफ़ी जो है वो सपोर्ट और काफ़ी जो है वो काम किया है अपनी इस स्क्रूटनी को कम करने के लिए, और इवन के पब्लिक इस डेटा को पब्लिक करने की कोशिश की है, जो वो जो इन्फोर्समेंट, वो जो कम्युनिटी गाइडलाइंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर वो अपने डेटा को पब्लिक कर रहे हैं कि उनको, ताकि लोगों को पता चले कि हम जो है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं इस टिकटॉक एप्लीकेशन को अनबायस्ड करने के लिए टूवर्ड्स एनी कंट्री, टूवर्ड्स एनी स्पेसिफिक रीजन। तो इस वजह से टिकटॉक मॉडरेट करता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस को इन्फोर्स करता है, इवन के मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स हैं और बहुत बड़े लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स इसके ऊपर काम कर रही है, जो आपकी वीडियोस आप शेयर करते हैं टिकटॉक के ऊपर, उसमें जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ वीडियोस होती हैं वो फ़ौरन हटा दी जाती हैं, और टिकटॉक पे ये काफ़ी इन्फोर्स्ड है, क्योंकि पर्सनली मैं इसके ऊपर, मेरा एक्सपीरियंस भी हुआ है कि मैंने एक वीडियो शेयर की इससे कुछ ऐसी रिलेटेड टू, जो कि मुझे नहीं पता था कि कम्युनिटी गाइडलाइन से वो ख़िलाफ़ है, तो वो वीडियो एक कुछ सेकंड के अंदर ही जो है वो वीडियो डिलीट हो गई। तो इससे पता चलता है कि टिकटॉक काफ़ी एक्टिव है इस काम में कि अपनी जो कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं उनको वो प्रॉपर इन्फोर्स करें। और इसमें टिकटॉक में स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट और पेरेंटल कंट्रोल्स भी प्रोवाइडेड हैं, और एक डिजिटल वेलनेस लैब के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके जो है वो हेल्दी स्क्रीन टाइम को प्रमोट किया है, जो कि इनकी वेबसाइट पे भी मेंशन है। So because of all this scrutiny और डेटा सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंटी इश्यूज, टिकटॉक जो है वो उसने एक प्रोजेक्ट टेक्सस प्लान किया, जो कि ये इंश्योर करता है कि जो यूएस का यूज़र डेटा है वो अमेरिकन सॉइल पे रहेगा। तो इसके लिए इस पे भी आप काफ़ी जाके स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बेसिकली प्रोजेक्ट टेक्सस है क्या। तो और इसके अलावा टिकटॉक ने एक चीज़ अलाउ की है कि थर्ड पार्टी रिव्यूअर्स जाके उसके सोर्स कोड को एग्जामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें उनको कोई अगर इशू नज़र आता है कि जिसमें कोई डेटा कलेक्ट हो रहा है, कोई डेटा चाइना को जा रहा है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने ओपन ओपन जो है वो एक रिव्यूअर्स के लिए ओपन छोड़ी है चीज़ कि आप आके हमारे सोर्स कोड पे रिव्यू कर सकते हैं। शॉ च्यू एक जो कि टिकटॉक का सीईओ है, वो उसने एम्फेसाइज़ किया है कि टिकटॉक जो है वो डेटा सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी पे काफ़ी काम कर रहा है। तो और इसका सबूत है वो हम इसकी वेबसाइट से भी देखेंगे कि इसकी वेबसाइट पे भी काफ़ी जो इन्होंने इन चीज़ों को इंश्योर किया है कि डेटा जो है वो कलेक्ट हो रहा है या पब्लिक हो रहा है, तो उस जिसमें वो सारी चीज़ें ये बता रहे हैं, डेटा सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी कैसे ये लोग अपनी कंप्लीट कर रहे हैं।
تو ہم بات کرتے ہیں اٹینشن اکانومی اینڈ ایڈکشن کی. ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ ہمارے جو ود ان دا پاسٹ فیو ایئرس جو ہمارا اٹینشن اسپین ہے وہ ڈکریز ہوا ہے ڈیو ٹو ابینڈنٹ انفارمیشن. یعنی انفارمیشن اتنی زیادہ وائرل ہو گئی ہے کہ آپ کی جو اٹینشن ہے وہ کافی ڈکریز ہوئی ہے. اور اس میں خاص طور پہ جو رول ہے وہ شارٹ ویڈیو فارم کا ہے کہ اس میں آپ کی چھوٹے یعنی تھوڑے ٹائم میں آپ انگیجنگ کانٹینٹ دیکھتے ہیں اور پھر آپ نیکسٹ ویڈیو پہ چلے جاتے ہیں. تو اس میں ٹک ٹاک کافی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس اٹینشن اکانومی کے اوپر. اور بیسکلی اس کا جو ایپ کا جو الگوریدم ہے وہ ڈیزائن ہی اسی طریقے سے ہوا ہے جیسے میں نے شروع میں آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ کانٹینٹ گراف کے اوپر بیس کرتا ہے. تو کانٹینٹ گراف آپ کی جو اٹینشن اکانومی یعنی اٹینشن ہے وہ انگیج رکھتا ہے, آپ کو ایپ کے اوپر انگیج رکھتا ہے. آپ کی پسند کی کیونکہ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں تو آپ اس میں زیادہ سے زیادہ انگیج رہتے ہیں. ٹک ٹاک میں ایک چیز ایڈورٹائزمنٹ اور اسپانسرشپ ڈیلز کے بارے میں ہے کہ ٹک ٹاک اس کو زیادہ کنٹرول کرتا ہے اپنے یوٹیوب کے حساب سے. اور ٹک ٹاک میں کریٹر کے پاس جو ہے وہ کم فریڈم ہے بائر کی مینیجرز کے حساب سے. اور ٹک ٹاک جو ہے وہ اس لحاظ سے ریونیو کے لحاظ سے ٹک ٹاک زیادہ ریونیو جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے ادر دین یوٹیوب. اگر آپ کو ریونیو بیسڈ یعنی اگر آپ کا فوکس ہے کہ آپ کا زیادہ پیسے آپ کمائیں, آپ جو ہے وہ زیادہ ریونیو جنریٹ کریں, تو آپ کے لیے اس میں سب سے جو بیسٹ پلیٹ فارم ہے اس وقت وہ ہے وہ یوٹیوب ہے, جو کہ آپ کو زیادہ آپشن دیتا ہے اور زیادہ جو ہے وہ کنٹرول دیتا ہے آن یور ویڈیوز. تو یہ تھوڑا سا جو ہے تھا آپ کی ایڈورٹائزنگ اور اسپانسرشپ ڈیلز کے بارے میں. ایک بہت امپورٹنٹ لرننگ جو کہ میں نے لاسٹ فیو ویکس میں لرن کی وہ ہے اباؤٹ مس انفارمیشن. یہ بات کی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ مس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے, جو کہ بیسکلی اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ جو مس انفارمیشن ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹرم بن چکی ہے. اور یہ آفن یعنی یوز کی جا رہی ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے سینسرشپ کو, کہ کیونکہ بہت زیادہ مس انفارمیشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا, ہمیں میڈیا کو اور جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا, بند کرنا ہوگا, انفارمیشن کو پھیلنے سے روکنا ہوگا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ انفارمیشن یعنی اس کی وجہ سے جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اچھائی آئے گی, جو کہ بالکل غلط ہے. اور اس میں ہمارے پاس اس کی سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نیوز کے اوپر اور آپ انفارمیشن کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈیویجولز جو اس بارے میں بات کرتے ہیں ریگارڈنگ سینسرشپ اور میڈیا کنٹرول, وہ بیسکلی خود انگیج ہوتے ہیں بائسڈ انفارمیشن کو پھیلانے میں اور اس فیکچوئل انفارمیشن کو غلط طریقے سے پیش کرنے میں. اس کی سب سے بڑی جو اگزامپل ہے وہ ہم گلوبلی اگر جیو پالیٹکس کو دیکھیں تو ہمارے سامنے یوکرین رشیا کا کنفلکٹ ہے, جس میں ہمیں یہ شو کیا جاتا ہے کہ یوکرین اور یعنی رشیا نے یوکرین کے اوپر اٹیک کر دیا اور کافی جو ہے وہ نقصان ہوا یوکرین کو. لیکن یہ نہیں وہ انفارمیشن ہم سے چھپائی جاتی ہے کہ جس میں رشیا نے 9 کے قریب پیس ڈیلز ان کے ساتھ ان کو پیش کی کہ ہم پیس کرنے کو تیار ہیں. لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں آئی, بس صرف یہ انفارمیشن ہمارے سامنے پھیلا دی گئی کہ جس میں رشیا نے اٹیک کر دیا. اس اٹیک سے پہلے کیا بات ہوئی وہ کسی کو نہیں پتا, تو اس لیے یہ ہمیں مس انفارمیشن پھیلائی گئی. اور اسی طرح کووڈ-19 ایک بہت ہارریبل ایکسپیرینس رہا لوگوں کا ان دا لاسٹ یعنی 2019-18 کے اندر, جس میں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ ایک وائرس پوری دنیا میں سو کالڈ جس کو کہتے ہیں کہ پھیل گیا اور کافی لوگوں کی ڈیتھس ہوئیں اس سے جس کے بارے میں ابھی آ کے لوگ
کافی آرگیومنٹ بھی کر رہے ہیں، اور اس میں کافی لوگوں کے پوائنٹس، مختلف پوائنٹس ہیں، ایون کہ جہاں ایون کہ بڑے سپر پاورز کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ جو کہ ایک کامن کولڈ ہوتی ہے، یعنی کہ عام فلو سے زیادہ اس کو خطرناک بتایا گیا، حالانکہ عام فلو سے بھی کافی لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں، لیکن کووڈ-19 کو بہت زیادہ ایک ایز اے کنٹرول، ایز اے فیئر پھیلانے کے طور پہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح ویکسین کے بارے میں ہے کہ ویکسین جو ہے وہ کتنی کامیاب رہی، کتنی ویکسین سے نقصان ہوا، وہ انفارمیشن ہم تک نہیں پہنچی۔ ہمیں یہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ ویکسین جو ہے وہ کامیاب ہے، ویکسین کا فائدہ ہے، ویکسین میں یہ ہے، حالانکہ وہ انفارمیشن ہم تک نہیں پہنچی۔ تو اس لیے جو انفارمیشن ہے، وہ جو مس انفارمیشن کا ٹرم ہے، وہ انفارمیشن کنٹرول کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ جو پاورفل لوگ ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، وہ اس کو ایز اے سینسرشپ کے لیے جسٹیفیکیشن کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ اس میں میری جو ریسرچ ہے، جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ یہ ہے کہ انفارمیشن کو کبھی بھی آپ روک نہیں سکتے، اور انفارمیشن کو روکنے سے جو گڈ ہے وہ نہیں پھیلتا۔ یعنی انفارمیشن کو روکنے کے بجائے آپ کو یعنی لٹریسی کو پھیلانا ہے، آپ کو ڈیجیٹل لٹریسی کو پھیلانا ہے، آپ کو لوگوں کو ایجوکیشن دینی ہے کہ جو لوگ خود جو ہے وہ یہ بتا سکیں کہ یہ انفارمیشن گڈ ہے، یہ انفارمیشن بیڈ ہے۔ اگر لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو وہ obviously اپنی اچھی انفارمیشن کو اچھا کیٹیگرائز کریں گے، اور بری انفارمیشن کو برا کیٹیگرائز کریں گے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کو ایجوکیشن سے دور کر دیں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کریں گے، پھر ان کے لیے آپ انفارمیشن کو بھی ایز اے مس انفارمیشن بتائیں گے، تو پھر وہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ بالکل ڈارک ایجز میں چلی جائے گی، اور وہ جو ہے وہ انفارمیشن کو جو کنٹرول کرتے ہوئے آپ ایک فیئر پھیلائیں گے، اور لوگوں کو بالکل ڈارک ایجز میں لے جائیں گے۔ اس لیے انفارمیشن کو کبھی بھی آپ روکیں نہیں، انفارمیشن کو پھیلنے دیں، اور جتنی انفارمیشن پھیلی جا سکے، یہ زیادہ اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ انفارمیشن کو روکا جائے۔ جتنی بھی آج تک انسان نے جو بھی ترقی کی ہے، وہ انفارمیشن کے پھیلنے سے کی ہے، یعنی ایک بندے سے دوسرے بندے تک جب انفارمیشن پہنچی، کنیکشنز بڑھے، تب جا کے انسان جو ہے وہ آج ہم اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے بڑی جو ہے وہ ڈسکوریز کی ہیں، اور بڑی انوینشنز کی ہیں، اونلی بیکاز آف انفارمیشن۔ یعنی جتنی انفارمیشن ملتی گئی اتنی آپ کو سمجھ آتی گئی، لیکن اگر ہم اسی انفارمیشن کو روک دیتے، اور ہم اس انفارمیشن کے اوپر بین لگا دیتے، اور ہم اس انفارمیشن کو نہیں پھیلنے دیتے، تو ہم آج اس لیول پہ نہ ہوتے۔ یہی اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی ایگزامپل بھی مجھے یاد آ گئی، جو کہ گلیلیو ایک سائنٹسٹ، ایک اسٹرونومر تھا، جس نے فرسٹ ٹائم ٹیلیسکوپ کو آسمان کی طرف کیا تھا، اور اس نے یہ بتایا تھا کہ دنیا جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، نہ کہ سورج جو ہے وہ دنیا کے گرد گھومتا ہے۔ کہ اس وقت بیسیکلی یہ تھیوری چلتی تھی زیادہ کہ جو ارتھ جو ہے وہ سینٹر آف دا یونیورس ہے، جس کو ہم جیو سینٹرک تھیوری بھی کہتے ہیں، اور جو سورج ہے وہ اس کے گرد گھومتا ہے، جو کہ ہیلیو سینٹرک بیسیکلی تھیوری ہے۔ لیکن اس ٹائم کے جو چرچ تھے، اس ٹائم کے جو ریلیجس ادارے تھے، انہوں نے اس بات کے اوپر کہ اس نے ایک کتاب لکھی، اور جو گلیلیو نے بیسیکلی ایک کتاب لکھ دی، جو کہ ان کو برا لگا کہ اس نے کتاب کیوں لکھی ہے، اس پہ اس کو سزا دی گئی، اور اس کے اوپر ایک کافی کنٹروورسی پیدا کر دی گئی۔ سب سے جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ گلیلیو نے ان کو اس بات سے مسئلہ نہیں تھا کہ گلیلیو نے کتاب کیوں لکھی اس بارے میں کہ سورج جو ہے وہ دنیا کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ وہ ان کے جو
ویوز ہیں وہ اس کو ڈائریکٹلی کنفلکٹ کرتا تھا اور ڈائریکٹلی ان کے ویوز کو جو ہے وہ اٹیک کر رہا تھا، تو اس وجہ سے ان کو اس بات سے مسئلہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو اس بات سے پرابلم نہیں تھا. بیسکلی ان کو اس بات سے پرابلم تھا کہ گلیلیو نے لیٹن میں کتاب کیوں لکھی جو کہ نارمل ایک عام بندے کی زبان ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم کہیں گے اردو میں کوئی کتاب، اردو میں کوئی انفارمیشن کسی عام بندے تک کیوں پہنچ گئی، تو اس وجہ سے وہ ان کو یہ پرابلم تھا کہ انفارمیشن ہر بندے تک کیوں پہنچ گئی، یعنی کہ انفارمیشن پھیل کیوں گئی. تو یہ کانسیپٹ اس وقت سے چلا آ رہا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اپنی ایلیٹ ہونے کی وجہ سے اپنی مائنڈ سیٹ اپنے ویوز کو کنفلکٹ ہونے کی وجہ سے وہ انفارمیشن کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو انہوں نے گلیلیو کے ساتھ کافی جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچایا اور اس کے اس پوائنٹ آف ویو کو کافی جو ہے روکنے کی کوشش کی. لیکن آبویسلی انفارمیشن جو ہے وہ پھیل گئی تھی اور اب جو ہے وہ دنیا کے اندر اس بات کو سب کو پوری سائنٹیفک کمیونٹی اس بات کے اوپر یعنی یکجا ہیں کہ ارتھ از ناٹ دا سینٹر آف دا یونیورس. بیسکلی سن جو ہے وہ سینٹر ہے ہمارا سولر سسٹم کا اور اس کے گرد پلانٹس گھومتے ہیں. تو ہمارے پاس اس ایک بندے کی سیکریفائس کی وجہ سے، اس کی ایک محنت کی وجہ سے، ایفرٹ کی وجہ سے، جس نے انفارمیشن کو اوپن کیا، ہمیں ایک فیکٹ جو ہے وہ پتہ چلا، ہمیں سچی بات پتہ چلی. تو اس لیے ہمیں بھی بجائے اس کے کہ ہم انفارمیشن کو روکیں، ہم انفارمیشن کو شیئر کریں، اس کو کولیبوریٹیولی شیئر کریں اور پوچھیں لوگوں سے کہ کیا یہ انفارمیشن صحیح ہے یا غلط ہے. اور جتنا آپ شیئر کریں گے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس کے بارے میں، اپنے اداروں کے اندر، اپنے سوشل سرکلز کے اندر، کہ انفارمیشن جو بھی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے آپ لوگوں کو بتائیں. اور جتنا انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی جائے گی اتنا جو ہے وہ آج کے دور میں بہتر اچھی بات ہے کہ انفارمیشن پھیلے اور تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں، لوگوں کو اوپر اپنے بارے میں انفارمیشن کو ڈیل کرنا ہے، انفارمیشن کو سمجھنا آئے کہ کون سی انفارمیشن صحیح ہے اور کون سی انفارمیشن غلط ہے. اس کو روک دینا اور بند کر دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس کمیونیکیشن اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں تو بالکل بھی عقل مندی کی بات. نیکسٹ کچھ ویڈیوز میں اس بارے میں بھی بات کروں گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس انفارمیشن فلو کو کہاں لے کے جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کچھ ویڈیوز میں. تو ابھی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹک ٹاک جو اپلیکیشن ہے وہ اس کی ویب سائٹ کو تھوڑا سا ہم اسٹڈی کر لیتے ہیں. اس کی جو ٹرانسپیرنسی ماڈل ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دوں گا کہ وہ کیسے ہوتا ہے. تو پھر لاسٹ ان دا اینڈ آف دا ویڈیو میں آپ کو ایک اے آئی ٹول کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کہ میں ویکلی اور کوشش کروں گا کہ ویکلی جو ہے وہ ایک اے آئی ٹول آپ لوگوں سے ڈسکس کروں. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں tiktok.com اس کے ویب سائٹ کے اوپر جو اس کی اباؤٹ ہے اس کے بارے میں. TikTok is the leading destination for short form mobile video. Our mission is to inspire creativity and bring joy. تو یہ بیسکلی ٹک ٹاک کی جو مشن ہے وہ یہ ہے. اور اگر ہم اس کی جو ٹک ٹاک فار گڈ جو کہ بیسکلی ڈیجیٹل ویل بینگ کے بارے میں ہے کہ ٹیکنالوجی کو ہم گڈ کے لیے استعمال کریں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹک ٹاک نے ایک الگ سے کچھ پروگرامز ہیں اس میں جو شیئر کیے ہوئے ہیں ویب سائٹ کے اوپر. اس میں ٹک ٹاک فار گڈ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح ٹک ٹاک جو ہے وہ ڈیجیٹل ویل بینگ کو سپورٹ کر رہا ہے اور ایک کمیونٹی کے طور پہ وہ اس کو شیئر کر رہا ہے. اس میں کافی انہوں نے جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ ٹک ٹاک ڈفرینٹ ہیش ٹیگس کیمپینز انہوں نے اس میں بتائی ہوئی ہیں جو کہ ٹیکنالوجی فار گڈ یعنی ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے بارے میں پروموٹ کرتی ہیں. جیسے بیٹر می، بیٹر انٹرنیٹ، ٹک ٹاک ٹریول، کریٹ فار اے کاز، ریڈ نوز ڈے، یعنی کافی اس میں کیمپینز جو ہے وہ یہ چلاتے رہتے ہیں
जो कि यानी ओवरऑल टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में प्रमोट करती हैं लोगों को, और जो कि एक अच्छी बात है एज अ फॉर एन एप्लीकेशन जो कि बहुत वायरल है और जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। और डेवलपर्स के लिए इन्होंने अलग से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है कि अगर मेरी ये वीडियोस कोई डेवलपर देख रहा है तो वो भी टिकटॉक के ऊपर अपनी जो स्किल है वो यूज़ कर सकता है एज अ डेवलपर, जिसमें इन्होंने टिकटॉक की टेक्नोलॉजी को डेवलपर्स के लिए ओपन किया हुआ है। हम एज एन इसमें क्या है, लॉगिन किट है, शेयरिंग किट है, कंटेंट पोस्टिंग एपीआई है। आप कहीं से भी जो है वो अपने एपीआई को यूज़ करके टिकटॉक के कंटेंट के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकते हैं। फिर इन्होंने एडवर्टाइज़र्स के लिए एक अलग पेज रखा हुआ है जिसमें आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपने टिकटॉक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है। ये एडवर्टाइज फॉर टिकटॉक यानी टिकटॉक फॉर बिजनेस एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है कि आप अपने सेल्स को, ब्रांड को इंक्रीज़ कर सकते हैं विद टिकटॉक एड्स, जिसमें आप जाके ये आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इन्होंने ब्रांड्स के बारे में डिस्कशन इसमें बताई हुई है कि स्मॉल बिज़नेस, लार्ज बिज़नेस, एजेंसीज़ भी तो ये जी एडवर्टाइज़र्स के बारे में है ये पेज। और अब हम देख लेते हैं कि हेल्प सेंटर भी इन्होंने बनाया हुआ है रिसोर्सेज में, कि जिसमें आपको बेसिकली टिकटॉक की टेक्निकल हेल्प भी मिल जाएगी, और वीडियोस के बारे में मुख्तलिफ इन्होंने हेल्प सेंटर एक बनाया हुआ है। सेफ्टी सेंटर भी है जिसमें इन्होंने जिसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि टिकटॉक को क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करना तो सही है, लेकिन इसमें आप अपनी सेफ्टी को भी सामने रखें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेजिक इवेंट्स की सपोर्ट इन्होंने रखी हुई है, गैम्बलिंग सपोर्ट, एनिमल वेलफेयर इन्होंने रखी हुई है, काउंटरिंग हेट स्पीच एंड बिहेवियर, सब्सटेंस सपोर्ट, स्कैम्स, बुलिंग प्रिवेंशन, सुसाइड एंड सेल्फ हार्म, सेक्सुअल अब्यूज़ सपोर्ट, ईटिंग डिसऑर्डर्स, ऑनलाइन चैलेंजेस। यानी इन्होंने जितनी भी जो वीडियोज़ होती हैं उसको कंट्रोल और उसको सेफ़ करने के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है टिकटॉक ने। तो आप इसमें जाके जो है अपने सेफ्टी सेंटर में इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे आपने अपनी जो है वो अकाउंट को, अपनी वीडियोज़ को सेफ़ली जो है वो शेयर करना है, सेफ़ली जो है वो टिकटॉक को यूज़ करना है। और अगर हम कम्युनिटी गाइडलाइंस की बात करें तो उसकी भी काफ़ी डिटेल इन्होंने इसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। जो गाइडलाइन इन्होंने बताई हुई है कि कौन-कौन सा कंटेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, कौन-सा रिमूवेबल कंटेंट है, इनएलिजिबल कौन-सा कंटेंट है, जो कि आप टिकटॉक पे डाल सकते हैं। और ये सबसे जो मज़े की चीज़ वो टिकटॉक की है वो ये ट्रांसपेरेंसी का पेज है। इसमें इन्होंने आपकी अभी जो करंटली यूएस इलेक्शंस हो रहे हैं 2024 में, ये इन्होंने इसमें भी उसके बारे में जो एक सेक्शन रख लिया है ताकि लोग इसके ऊपर जो है वो जो इदारे हैं यूएस के वो उनको टारगेट ना करें कि हमने यूएस इलेक्शंस को बाइस्ड किया है या प्रमोट किया है किसी एक पार्टी को। उसके लिए उन्होंने प्रॉपर जो है वो एक पूरा पैनल और अ, पूरा एक हब बना दिया है जहाँ पे आपके पास जो वीडियोज़ इन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ हैं इलेक्शन से रिलेटेड, जो सिविक एंड इलेक्शन इंटेग्रिटी से रिलेटेड हैं, जो एडिटेड मीडिया और एआई जनरेटेड कंटेंट है, वो सब इन्होंने बताया है कि कौन से इन्होंने वीडियोज़ रिमूव की हैं पॉलिसी के हिसाब से। हर दिन यानी डेली आप देखेंगे इन्होंने डेज़ के हिसाब से एक ग्राफ बताया हुआ है यहाँ पे, और रिमूवल रेट्स भी बताए हुए हैं कि कितनी वीडियोज़ जो है वो किस तरह रिमूव हो रही हैं और किस तरह जो है वो इस डेटा को ये कंट्रोल कर रहे हैं और इसकी इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी को बेहतर कर रहे हैं
تاکہ ان کے اوپر یہ نام نہ آئے کہ انہوں نے کسی پارٹی کو کی سپورٹ کی ہے اور اس کے لیے بھی اس کے لیے سوشل میڈیا یا اپنے پلیٹ فارم کو یوز کیا ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو یہ ٹک ٹاک کا ایک بیسکلی اچھا قدم ہے. اچھا جو ہے انہوں نے ان کا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. تاکہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹک ٹاک از ناٹ بائس ٹورڈز اینی ریجن. بیسکلی اٹ از پروموٹنگ گڈ, اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سیفلی اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ کریٹر بنے اور اچھے طریقے سے کانٹینٹ کو کنزیوم کریں. اسی طرح کمیونٹی گائیڈ لائنز ہیں جو کہ انہوں نے انفورس کی ہیں. اس میں بھی آپ وہ سارا ڈیٹا ٹرانسپیرنٹ رکھا ہوا ہے. آپ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہر کنٹری کے حساب سے, یعنی آپ کنٹری کے حساب سے اس میں ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایون میں نے پاکستان کے ڈیٹا بھی ڈاؤن لوڈ کیا جس کے اندر اس میں انہوں نے کنٹری کے حساب سے کانٹینٹ کو ماڈریٹ کیا ہے, یعنی کہ ویڈیوز ریموو کی ہیں, کمنٹس انہوں نے ہٹائے ہیں, لائف جو سسپینشن ریٹ ہے وہ انہوں نے اس کے اندر کیا ہوا ہے. اس میں یہ یاد رکھیں کہ اس کے اندر بیسکلی یہ اپنی کمیونٹی کے جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے حساب سے جو ویڈیوز یہ جو ویڈیوز شیئر کرتے ہیں جو کہ ان کے گائیڈ لائن کے خلاف ہوتی ہیں وہ یہ ہٹاتے ہیں ٹک ٹاک. اور اگر کوئی رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی ٹک ٹاک پراپر جو ہے اس کے اوپر کام کر کے جو ہے اس کو ریموو کرتا ہے, جو کہ اپنی پالیسیز کو سامنے رکھ کے. لیکن ہر انفارمیشن کو یہ نہیں ہٹاتے, یعنی اگر یہ انفارمیشن کو اوتھینٹیفائی کر لیں کہ یار یہ انفارمیشن اوتھینٹک ہے, چاہے وہ انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو اینی یعنی پبلک کوئی ایسی انفارمیشن بھی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پبلک کے لیے بہتر نہیں ہے لیکن وہ ٹرو ہے, تو وہ پھر بھی وہ اس انفارمیشن کو نہیں ہٹائیں گے. سو یہ ان کی جو ٹرانسپیرنسی سینٹر کے اندر ماڈریشن بائی مارکیٹ اینڈ لینگویج ایک میپ میں انہوں نے چارٹ ایک دیا ہوا ہے جس میں انہوں نے اپنی جو مارکیٹ کے حساب سے جہاں پہ ویڈیوز ریموو ہوئی ہیں, جتنی بھی ویڈیوز ریموول ریٹ ہے وہ سب انہوں نے بتایا ہوا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان بھی شامل ہے جس میں ٹوٹل ویڈیوز جو کہ ریمووڈ آ رہی ہیں ہمارے سامنے, اور پرویکٹیو ریموول ریٹ بھی آ رہا ہے, اور ریموول ریٹ ود ان 24 آورس بھی آ رہا ہے. 97% یعنی ان کا جو ریٹ ہے وہ ویڈیوز موو کرنے کا ہے وچ کنفلکٹس ود دیئر پالیسی. یعنی ان کی بیسکلی پالیسی میں کیا شامل ہیں, جیسے سینسٹیو اینڈ میچیور تھیمز, انٹیگریٹی اینڈ اوتھینٹسٹی, اگر کوئی غلط انفارمیشن ہوگی وہ, پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی, سیفٹی اینڈ سیویلٹی, مینٹل اینڈ بیہیویئرل ہیلتھ, اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی ویڈیو آپ کی کنفلکٹ کر رہی ہوگی تو وہ ہٹا دیں گے. اسی طرح ریگولیٹڈ گڈس اینڈ کمرشل ایکٹیویٹیز, یعنی اس میں کافی جو ہے وہ یہ ٹک ٹاک جو ہے وہ ایکٹیو ہے ریلیٹڈ ٹو دس. یعنی اتنا ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا یا ٹرانسپیرنسی میں نے اور کسی پلیٹ فارم میں نہیں دیکھی جتنی میں نے ٹک ٹاک پہ دیکھی ہے, کہ اپنا سارا ڈیٹا بھی انہوں نے پبلک کر دیا ہے ریلیٹڈ ٹو دیٹ ٹرانسپیرنسی. تو اس لیے آپ ٹک ٹاک کے اوپر جتنا جو مجھے نظر آتا ہے کہ بیسکلی انہوں نے یہ سارا اسی لیے کیا کہ اس پہ کافی جو ہے وہ آواز اٹھائی جا رہی تھی, بہت زیادہ اسکروٹنی کی جا رہی تھی اس ٹک ٹاک کے اوپر, اس کو روکا جا رہا تھا, بین کیا جا رہا تھا. اس چیز کو وہ بھی ایک مس انفارمیشن تھی, پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی تھرو دا ایلیٹ, تھرو دا بگ جائنٹس, کہ بیسکلی یہ اس ایپ کو روکا جائے, اس ایپ کو نہیں مارکیٹ ہونے دیا جائے. اور انہوں نے اس کو ٹارگٹ رکھا کہ یہ یہ ڈیٹا کو کلیکٹ کر رہی ہے, ڈیٹا کو یعنی مس انفارمیشن پھیلا رہی ہے, لوگوں کو غلط طرف گائیڈ کر رہی ہے. اس کے لیے انہوں نے یہ ایک کام کیا ہے, یہ ایک سٹیپ لیا ہے کہ ہم ڈیٹا کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہیں, ہم نے یہ سیفٹی پریکاشنز ہم لے رہے ہیں, اور ہم ٹیکنالوجی فار دا گڈ کے حق میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو اچھائی کے لیے استعمال کریں, نہ کہ برائی کے لیے استعمال کریں. اوکے, سو آج کی جو ہمارے پاس ٹول ہے, اے آئی ٹول, وہ ہے checksub.com. اس میں آپ اپنے جو ویڈیوز ہیں اس میں سب ٹائٹلز جنریٹ کر سکتے ہیں ان اینی لینگویج, اور ڈبنگ بیسکلی کر سکتے ہیں آپ, تاکہ آپ مور گلوبل آڈینس کو ریچ کر سکیں.
یہ ایک بہت زبردست آپ کے پاس ٹول ہے جو آپ کی جو کانٹینٹ ہے اس کو کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اور ویڈیو جنریٹ کر سکتا ہے. سو یہ بیسکلی اے آئی ڈبنگ ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے. اس میں آپ وائس کلوننگ کرتے ہیں, وہ اپنی وائس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ ڈب کر سکتے ہیں ٹو ڈفرینٹ لینگویجز. اس میں جو کہ یہ ٹول تو کلیم کر رہا ہے کہ 200 لینگویجز آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر. اوبویسلی یہ پیڈ ٹول ہے, بھی اس میں آپ اس کی پرائسنگ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے اپنے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں. بیسکلی اس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ سب ٹائٹلس, ٹرانسلیشن, اے آئی ڈبنگ, یہ 3 اس کے پروڈکٹس ہیں. اس میں انہوں نے ریسورسز بھی دی ہوئی ہیں اور یہ اس کی پرائسنگ بھی ہے. اس کی اگر ہم پرائسنگ چیک کریں تو اس میں کچھ انہوں نے منتھلی اور اینول پرائسنگ رکھی ہوئی ہے فار جونیئر اسٹارٹر انٹرپرائز. اور تو یہ ہمارا جو ہے آج کا ٹول تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹول کے ساتھ ملیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک نئے پلیٹ فارم کے اوپر بات کریں گے, ایسوسیٹنگ اٹ ود ڈیجیٹل ویل بینگ اینڈ ٹیکنالوجی فار دا گڈ. سو اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. انٹرنیٹ کے دور میں انفارمیشن کے سیلاب کے ساتھ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خون کے ساتھ ساتھ یہ انفارمیشن ہر انسان, خاندان, والدین اور بچوں کے اندر بہہ رہی ہے. یا تو یہ معلومات اچھی ہوتی ہیں جو اچھائی کی لہریں پیدا کرتی ہیں, یا بری ہوتی ہیں جو برائی کی لہریں پیدا کرتی ہیں. آئیے مل کر ایسے حال اور مستقبل کے لیے کوشش کریں جہاں پر ٹیکنالوجی اور الگوریدمز انسانوں کو کنٹرول کرنے کے بجائے ان کو مزید انٹیلیجنٹ اور پروڈکٹیو بنائیں.